معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے باب کے حوالے سے غزوہ خندق کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک دوسرے کو اشعار کے ذریعے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے اور جذبہ جہاد پیدا کر رہے تھے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے جہاد کے اوپر بیعت کی ہے اور اسی کے اوپر ہم زندہ رہیں گے اور اسی کے اوپر مریں گے، تو رسول اللہ کہا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ مہاجروں اور انصار کو معاف فرما۔ گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبات کو ابھار رہے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کو اعلانیہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کفار مکہ بہت بہت بڑے سردار اور بڑے بہادروں کو لے کے آئے تھے، آپ کے سامنے رکھا تھا کہ مختلف قبائل، غطفان کا، طلحہ اسدی کا وغیرہ وغیرہ، لیکن 5 بہادر ایسے بھی تھے جن کو عرب میں یک ہزاری کہا جاتا تھا اردو ترجمے کے اعتبار سے، کہ ایک بندہ 1000 بندے کے اوپر بھاری ہے۔ وہ 5 عرب کے مشہور پہلوان اور سپہ سالار، ان میں سے ایک عمر بن عبد ود بھی تھا، نوفل بھی تھا، اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا، حبیرہ بھی تھا، زرار بھی تھا۔ یہ 5 عربوں کے مشہور بہادر، اور ان میں سے بھی جو سب سے بڑا بہادر تھا وہ عمر بن عبد ود تھا۔ آپ کے سامنے رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی چوڑائی 7 میٹر کے قریب کر دی تھی کہ کوئی گھوڑا بھی جست لگا کے اس کو پار نہ کر سکے، لیکن ان 5 نے آپس میں پلاننگ کی اور انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور اب دو بدو جنگ کا موقع بھی نہیں مل رہا، 21 میٹر کی یہ جو کھائی ہے، ہم تو یک ہزاری ہیں، 1000 کے اوپر باری ہیں، تو گھوڑوں کو تیز رفتاری سے اس خندق کو پار کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ واقعی بہادر تھے۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو خندق کا آپ کو بتایا تھا کہ بنائی اس لیے گئی تھی کہ بڑی تعداد میں لشکر آگے آئے تو تیر مارے جائیں اور وہ بھاگ جائے۔ بڑی کوشش کی کفار مکہ نے، 100 200 300 500 دستے آتے، خندق کو عبور کرنے کی کوشش کرتے، جیسے ہی خندق میں اترتے اوپر سے تیر آتے، بھاگنا پڑ جاتا۔ اور یہ حکمت عملی کامیاب جا رہی تھی، تو ان 5 نے سوچا کیا کیا جائے، تو انہوں نے عہد کیا کہ ہم اکٹھے جست لگا کے پار کرتے ہیں اور مسلمانوں کو وہاں جا کے دو بدو مقابلے کی دعوت دیتے ہیں، حملہ لشکر کے اوپر نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ بھی ایتھکس تھے جنگوں کے، کہ جب کوئی بندہ آ کے یہ کہے کہ میں پورے لشکر کی بجائے تنہا دو بدو، تم میں کوئی بہادر ہے جو میرے سے مقابلہ کرے، تو اس کے اوپر لشکر حملہ آور نہیں تھے ہوا کرتے، پھر اس کے لیے مقابلے کے لیے ایک شخص ہی نکلا کرتا تھا۔ تو ان دونوں نے مسلمانوں کی ویسے بھی اخلاقی جو حالت تھی وہ بہت بلند اور اعلیٰ تھی، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم 5 اگر جست لگا کے خندق کو پار کریں گے تو سارا لشکر ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا، ہم فوری اعلان کریں گے ہے کوئی بہادر جو ہم سے تنہا دو بدو مقابلہ کر لے۔ ان کی یہ حکمت عملی کسی حد تک کامیاب ہوئی۔ کس حد تک؟ وہ سنیے کہ صرف جست لگانے میں اور خندق پار کرنے میں یہ 5 بہادر کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے جو پیکٹ کیا تھا، اور اترتے ہی عمر بن عبد ود نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم دو بدو جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ دو بدو سے مراد 1 on 1، ایک کے مقابلے میں ایک۔ ہمارا مقابلہ ایسے نہ کیا جائے کہ ہم 5 ادھر آگے ہیں تو آپ 3000 ہمیں گھیر کے مار دیں، تو یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ اب ہم نے جرت کر کے، ہمت کر کے اگر خندق کو پار کیا ہے، تو عمر بن عبد ود نے، آپ کو پتہ یہ بہت بڑا پہلوان تھا، بلکہ عربوں میں اس سے بڑا، قریشیوں میں اور ان کی طرف سے اس سے بڑا پہلوان یہ ان 5 میں بھی سب سے بلند رتبے کے اوپر تھا، شاہ سواری میں، طاقت میں، تجربے میں، مہارت میں۔ اور اس کو یہ زوم تھا کہ کوئی بھی مسلمان خاص طور پہ میرے مقابلے میں میرے نام کی دہشت اور وحشت سے گھبرا کے میرے سامنے نہیں آئے گا۔ اور اس نے سب سے پہلے للکارا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں للکارا ہمارا، ہے کوئی بہادر مسلمانوں تم میں کوئی ہے
جو میرا مقابلہ کرے۔ اچانک 5 بہادروں کی اس جست نے اور آمد نے مسلمانوں کے اندر کچھ نہ کچھ ہیبت پیدا کر دی، اور ایک دم جب اس نے آواز بلند کی تو مسلمان فوری طور پہ جواب نہ دے سکے۔ پھر اس نے کہا، تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں ہوں جو تیرا مقابلہ کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے الفاظ ہیں، حضرت علی کو کہا یہ عمر بن عبد ود ہے، علی یہ عمر بن عبد ود ہے، تو نے یعنی مراد یہ تھی کیا تو نے پہچانا نہیں کہ تجھے دعوت کون دے رہا ہے؟ کیا تو اس کو نہیں جانتا؟ حضرت علی نے کہا میں اس کو بڑی اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہوں، مجھے علم ہے، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ حضرت علی کا جواب تو آ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے یہ کہا تو بعض روایات کے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، عمر بن عبد ود نے وہاں پہ ایک جملہ کہا، تم تو کہتے تھے کہ تمہارے مقتول جنت میں جانے والے ہیں اور کافروں کے مقتول جہنم میں جانے والے ہیں، کون ہے جو جنت میں جانے کا خواہش مند ہے؟ حضرت علی نے کہا میں تجھے جہنم میں پہنچانے کا خواہش مند ہوں، تو مجھے جنت میں بھیجنے کی بات کرتا ہے۔ رسول اللہ نے دوسری مرتبہ حضرت علی کے جواب کے بعد پھر کہا علی یہ عمر بن عبد ود ہے۔ 3 مرتبہ اس نے پکارا، تینوں مرتبہ حضرت علی کھڑے ہوئے۔ پھر رسول اللہ نے حضرت علی کے حق میں دعا کی، اللہ تعالیٰ علی کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے حفاظت فرما، علی نکل۔ حضرت علی عمر بن عبد ود کے مقابلے میں جب آئے تو اس سے جو آپس میں گفتگو ہوئی، تاریخ میں یہ روایات بھی ملتی ہیں۔ عمر بن عبد ود نے کہا کیا واقعی تو میرا مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی نے کہا ہاں میں تجھے جہنم میں پہنچاؤں گا۔ کہا میں یہ سوچتا تھا، عمر بن عبد ود نے کہا میں یہ سوچتا تھا 90 برس، بعض روایات میں آتے ہیں 90 برس ہو چکے ہیں مجھے جنگیں لڑتے ہوئے، اور میں یہ سوچتا تھا مجھے میری زندگی میں آج تک نہ کسی نے چیلنج کیا مقابلے کا، اور میں یہ سوچتا تھا میں مر بھی جاؤں گا تب تک بھی مجھے کوئی چیلنج نہیں کرے گا۔ میرے بھتیجے، حضرت علی کو بھتیجا کا، اور کہا میرے بھتیجے واپس لوٹ جا، میں نہیں چاہتا تو کم عمری میں میرے ہاتھ سے مر جائے۔ حضرت علی نے کہا تو کتنا کو بہادر ہے، کتنا کو بڑا سپہ سالار ہے، صرف یہی نہیں کہ میں تیرے مقابلے میں آیا ہوں بلکہ تجھے یہ بھی کہتا ہوں اگر وار کرنے میں پہل کرنا چاہتا تو پہل کر لے۔ یہ دو بدو جنگ کا ایک انداز ہوا کرتا تھا، وار کرنا چاہتا پہلا تو کر لے۔ عمر بن عبد ود حضرت علی کے الفاظ اور ان کا حقارت امیز رویہ اس کے بارے میں غصے میں آ گیا، تیزی سے تلوار کو اٹھایا۔ حضرت علی نے اس تلوار کو اپنی ڈھال کے اوپر روکا، ہاں لیکن یہ وہ پہلا موقع ہے، ڈھال بھی کٹ گئی، ڈھال بھی کٹ گئی، اور حضرت علی کے سر کے اوپر ہلکا سا تلوار کا یہ نشان پوری زندگی ان کے ماتھے پہ لگا رہا۔ جو عمر بن عبد ود نے خندق کے موقع کے اوپر تلوار چلائی، حضرت علی نے پوری قوت سے اس کا وار روکا، لیکن ڈھال کو چیرتی ہوئی تلوار حضرت علی کے ماتھے پہ لگ گئی۔ حضرت علی نے کہا اب تو نے وار کر لیا، میری باری ہے۔ وہ جو یک ہزاری تھا پسینے سے شرابور ہو گیا کہ ایک بچے نے میرا وار روکا ہے اور مجھ کو اب دعوت دے رہا ہے کہ اب میرا وار کرنے کی باری آئی ہے تو اب روک کے دکھا۔ ہاں تاریخ کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے، حضرت علی نے پوری طاقت سے جب تلوار کو چلایا تو عمر بن عبد ود اپنی غیرت اور حمیت کی وجہ سے کہ ایک بچہ، ایک کم عمر کا نوجوان میرے جیسے بہادر کے وار کو روک چکا ہے، تو اس نے پھر حضرت علی کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا، اور اس نے زرہ کی بجائے، لوہے کی جو زرہ پہنی ہوئی تھی اس کی بجائے اپنے کندھے سے حضرت علی کی تلوار کو روکنے کی کوشش کی کہ میں بڑا بہادر ہوں، تیری تلوار تو میں اس اینگل سے اپنے کندھے کے اوپر کھا سکتا ہوں۔ زرہ کے اوپر نہیں روکا، کندھے کے اوپر روکا تو کندھا کٹ کے زمین پہ گر گیا، اور حضرت علی کی تلوار اس اینگل سے کندھے کو کاٹتے ہوئے سیدھی دل میں چلی گئی، اور عمر بن عبد ود اسی وقت ڈھیر ہو گیا۔ ایک ہی جوابی وار کے اندر مسلمانوں نے تکبیر کے نعرے لگانا شروع کیے، حضرت عمر بھی کہہ اٹھے علی وہ جو زرہ کفار کی، عرب کی
سب سے مہنگی، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بہادر جسم کے اوپر پہنی ہوئی جو زرہ ہے وہ تو اتار لا، آپ کا حق ہے، آپ نے اس کو شکست دی ہے۔ حضرت علی نے کہا دو روایات ہیں، پہلی بات ایک روایت میں یہ الفاظ ملتی ہے اے اللہ کے رسول و اے عمر، میں اس لیے اس کی زرہ نہیں اتارتا کہ اس نے مرتے وقت بھی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری تلوار کا وار اپنی زرہ پہ نہیں تھا روکا، بلکہ بازو ننگے کو میرے سامنے کر دیا تھا۔ مجھے شرم آتی ہے جس زرہ کو اس نے میرے ساتھ لڑتے ہوئے اپنے بچاؤ کے لیے استعمال نہیں کیا میں وہ اتار لوں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اے عمر، اتنی تیزی سے وار کیا کہ اس کی شرمگاہ اور اس کے کپڑے کھل گئے اور وہ برہنہ ہو گیا، اور کسی برہنہ آدمی کی زرہ اتارتے ہوئے میں علی حیا محسوس کرتا ہوں۔ یہ اخلاقی کیفیت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے۔ دوسرا نوفل تھا، یہ بھی بڑا بہادر تھا، حضرت زبیر نے 1 سیکنڈ کے اندر اندر اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ یہ 5 بہادر آئے تھے کہ ہم 5 ہزاری ہیں، ہمارا مقابلہ کون کرے گا؟ جب نوفل کو زبیر نے قتل کر دیا تو اکرمہ بن ابی جہل، حبیرہ اور ضرار فرار ہو گئے واپس گھوڑے کے اوپر، اور مسلمانوں کے لشکر میں تکبیر اور اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی کہ عرب کے بہت بڑے بڑے جرنیل آئے تھے، 5 میں سے 2 مر بھی گئے اور 3 فرار ہو گئے۔ مسلمانوں کے اندر ایک خوشی کی، ایک سرشاری کی، ایک فتح کی جو کیفیت تھی وہ ڈیولپ ہو گئی۔